اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قوم فرعون کے سردار بولے کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ اور تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں قَالَ سَنُقَتِّلُ وَبَنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ فرعون بولا ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور بے شک ہم غالب ہیں جادوگروں کو اللہ تبارک و تعالی نے جب ایمان کی دولت عطا فرما دی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی تو اس معجزے کو دیکھ کر 6 لاکھ اسرائیلی مسلمان ہو گئے فرعون کی قوم میں سے 6 لاکھ جو تماشائی تھے 6 لاکھ نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے جادوگروں کو تو سولی کے اوپر فرعون نے لٹکا دیا وہ تو شہید ہو گئے اپنی جانیں قربان کر گئے لیکن موسیٰ علیہ السلام اور یہ 6 لاکھ جو مسلمان ہوئے تھے اور اسی طرح کچھ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لا چکے تھے ان کو کچھ نہ کہا تو فرعون کی جو قوم تھی سردار تھے وہ کہنے لگے کہ جادوگروں کو تو نے شہید کر دیا لیکن اصل جو فساد کا سبب ہے انہیں تو نے کچھ نہیں کہا اصل فساد کا سبب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا یہ شروع سے دستور چلا آ رہا ہے اصلاح کرنے والوں کو لوگ فسادی کہتے ہیں آج بھی مولویوں کو لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں مولوی فسادی ہوتے ہیں حالانکہ قرآن مجید کی تاریخ پڑھو قرآن مجید بتاتا ہے فرقہ واریت اور فساد یہ فرعونی لوگ کرتے ہیں غریب لوگ نہیں کرتے فرقہ واریت مولوی کیسے بنا سکتا ہے اس کے پاس تو سرمایہ ہی نہیں ہے دولت ہی نہیں ہے فرقہ واریت بنانے کے لیے سرمایہ چاہیے دولت چاہیے ملکی نظام کو بگاڑنے کے لیے طاقت چاہیے قرآن مجید کہتا ہے وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا یہ قرآن مجید ہے اللہ فرماتا ہے فرعون نے فرقے بنا رکھے تھے فرقے کس نے بنائے تھے فرعون نے فرقے بنائے تھے کیوں اس لیے فرقے بنائے تھے تاکہ اس کے خلاف طاقت نہ بن سکے مختلف گروہوں میں اس نے تقسیم کر کے رکھا تھا تو آج بھی جو وقت کے فرعون ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے دولت ہے فرقے وہی بناتے ہیں سیاسی فرقے بھی بناتے ہیں مذہبی فرقے بھی بناتے ہیں مولوی کوئی فرقہ نہیں بناتا بہر صورت یہ ایک لمبی بات ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ فسادی کہا تو یہ دستور پرانا چلا آ رہا ہے اصلاح کرنے والوں کو اللہ والوں کو یہ فساد کرنے والے لوگ فسادی کہتے ہیں اور خود کو مصلح کہتے ہیں موسیٰ کو اور ان کی قوم کو تو نے چھوڑ دیا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کی پوجا نہ کریں بتائیے فرعون کی پوجا نہ کرنا فرعون کے بتوں کی جو اس نے معبود مختلف مقامات پر بنا کر رکھے تھے اس کی پوجا نہ کرنا یہ فساد ہے یا اللہ رب العزت کی عبادت بندگی نہ کرنا یہ فساد ہے
تو فرعون کی قوم نے اس کو فساد سمجھا کہ جو بتوں کی پوجا نہیں کرتا، بتوں کو الہ نہیں مانتا، وہ فسادی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر بچوں کو قتل کیا تھا، آج بھی ہم پھر ویسا کام شروع کر دیتے ہیں، ان کے بچوں کو ذبح کریں گے، عورتوں کو چھوڑتے رہیں گے، ان کی اولاد پیدا ہی نہیں ہوگی، جب ان کی اولاد نہیں ہوگی، نسل نہیں ہوگی تو یہ فساد کیسے پھیلا سکیں گے؟ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے اوپر کیا ہیں؟ غالب ہیں۔ دیکھیے فسادی کس کو کہا؟ قرآن مجید کے ایک ایک نقطے کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ فسادی انہوں نے کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو۔ اب قتل کن کو کرنا چاہیے تھا انہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب فسادی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں تو قتل بھی فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کرتا، لیکن اس نے کہا نہیں، قتل ہم ان کے بچوں کو کریں گے، ان کی قوم کے آگے جو اولاد پیدا ہوگی ہم ان کی اولاد کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیشہ بزدل جو ہوتا ہے نا وہ کمزور سے لڑتا ہے، طاقتور سے نہیں لڑتا، ان کی بزدلی اور کمزوری دیکھی ہے۔ فسادی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ نہیں بناتے، بلکہ فرعون کہتا ہے ان کے بچوں کو ہم ذبح کریں گے۔ بچوں کو قتل کرنا کیا کمال ہے، اس میں کیا دلیری ہے، بہادری ہے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے روب، دبدبہ، جلال اور اپنی روحانیت ہی ایسے عطا فرمائی تھی، جب فرعون دیکھتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو تو کانپ جاتا تھا، روب دبدبہ جاری ہوتا فرعون کے اوپر، اندر سے سمجھتا تھا موسیٰ حق ہے، اندر سے اسے بات معلوم تھی، تسلیم کرتا تھا، لیکن یہ جو سیٹ ہے نا سرداری والی، صدر والی، اس کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی بھی نہیں چھوڑتا، جو اس پر بیٹھ جائے اس کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ پروردگار جل وعلا کی حبیب کے وسیلے سے جس پر رحمت ہو اسے ہی پروردگار آخرت کی فکر عطا فرماتا ہے، اس دنیا کی فکر کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق بادشاہ بنے نا تو 3 دن گھر سے باہر نہیں نکلے۔ ابو بکر صدیق جب بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، بیعت ہو گئی، 3 دن، ابو بکر کی بات ہے، 3 دن باہر نہیں نکلے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آتے ہیں، ابو بکر صدیق کو باہر نکالتے ہیں، ابو بکر باہر آؤ، تم بادشاہ بنے ہو، خلیفہ بنے ہو، گھر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں علی مجھے یہ نہیں چاہیے، کسی اور کو دے دو، میں اس قابل نہیں ہوں، لائق نہیں ہوں، صحیح روایت ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، اس کا بہت بوجھ ہے، ابو بکر یہ ساری امت کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر تیرے سوا ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا، باہر آ، تمہیں قوم نے خلیفہ منتخب کیا ہے، تمہیں ہی یہ فرائض سر انجام دینے ہیں۔ دوسرے دن آتے ہیں، تیسرے دن، 3 دن حضرت علی پاک ابو بکر صدیق کو باہر نکالتے رہے۔ ابو بکر صدیق یہی کہتے رہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اگر کوئی اور لینے کے لیے تیار ہے تو ابو بکر صدیق آج بھی اس کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن سبھی سمجھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے سوا کوئی اس لائق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک دین ہے، ایک دنیا ہے، دین اہم ہے، دنیا اس سے کمزور ہے۔ اہم کام کے لیے مصطفیٰ کریم نے ابو بکر صدیق کو منتخب کیا، تو جو اس سے کمزور ہے اس کے لیے ہم ابو بکر صدیق کو کیوں نہ منتخب کریں؟ دین اہم ہے نا، دنیا تو اہم نہیں ہے نا، تو دین کے لیے ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ نے اپنے مصلح کے لیے منتخب کیا تھا۔ سارے ہی موجود ہیں لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نماز پڑھائے۔ تو 3 دنوں کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق بامر مجبوری اس بوجھ کو اٹھاتے ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس سٹیج کا بوجھ کیا ہے، لیکن فرعون کو معلوم نہیں ہے نا کہ اس کا بوجھ کیا ہے۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا حساب کتاب پیش کریں گے۔ وہ فاروق اعظم جس نے کتا بھی پیاسا کبھی نہیں فرات کے کنارے پہ مرنے دیا، جس نے عدل و انصاف کے ساتھ دنیا کو بھر دیا، اور جس کی عدل و انصاف کو آج غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ اگر 1 عمر اور مل جاتا یا اس عمر کو 10 سال اور مل جاتے تو ساری دنیا کے اوپر بھی وہ حکمرانی کر جاتا، جس کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ فاروق اعظم
دنیا سے جانے کے بعد 10 سال ان کو خواب میں دیکھا جاتا ہے، پیشانی کے اوپر پسینہ ہے، جلدی جلدی جا رہے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے عمر کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا جس دن سے آیا ہوں پروردگار کی بارگاہ کی پیشی لگی ہے، آج مالک کی بارگاہ سے حساب دے کر فارغ ہوا ہوں، اب میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ 10 سال عمر کو حساب دیتے گزر گیا، جس نے کبھی ظلم ہی نہیں کیا، تو جس نے کبھی انصاف کیا ہی نہیں ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ بہر صورت اندر سے اسے معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہیں، سچے ہیں، لیکن اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی عزت اور آبرو کو قائم رکھنے کے لیے کہتا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، اے میری قوم پریشان نہ ہو، ہم ان کے بچوں کو ذبح کریں گے، ان کی عورتوں کو چھوڑیں گے اور ہم ان کے اوپر غالب آئیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور جو مسلمان ہوئے تھے ان کو پتہ چلا کہ یہ قتل عام پھر شروع ہو گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوم کے لیے اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی، بے شک زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، انہوں نے کہا ہمیں تکلیف دی گئی آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد۔ قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں وارث بنا دے، پھر دیکھے کیسے تم عمل کرتے ہو۔ قوم آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس طرح کا منصوبہ بنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دو تمہیں میں باتوں کا حکم دیتا ہوں، دو خوشخبریاں سناتا ہوں۔ حکم یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، تبارک و تعالی سے مدد مانگو، اور جو فرعون تمہیں تکلیف مصیبت پہنچائے اس کے اوپر صبر کرو۔ یہ ایک عارضی چیز ہے، فرعون کی ملکیت نہیں ہے، یہ ملک مصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریب تمہیں عطا فرما دے گا۔ اللہ کی یہ زمین ملکیت ہے، یہ ختم ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، اللہ تمہیں اس کا وارث بنا دے گا، یہ پہلی خوشخبری ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، دوسری خوشخبری یہ ہے کہ پروردگار تمہیں آخرت اچھی عطا فرما دے گا۔ دنیا تو کافروں کو بھی مل جاتی ہے، لیکن آخرت اے ایمان والو اللہ پاک صرف تمہیں ہی عطا فرمائے گا، کافروں کو نہیں ملے گی۔ پھر کہتے ہیں اے موسیٰ آپ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ جب نہیں آئے تھے پھر بھی ہم مصیبت میں تھے، آپ جب آ گئے پھر بھی ہم مصیبت میں تکلیف میں ہیں۔ فرما پریشان نہ ہو، صبر کرو، ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین کا وارث بنا دے گا، اور اللہ تمہارا امتحان کرے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ فرعون نے تو جو کچھ کیا اللہ جب تمہیں بادشاہی عطا کرے گا پھر تمہارا امتحان ہوگا کہ تم امتحان میں کامیاب ہوتے ہو یا فیل ہوتے ہو، کیا تم اعمال کرتے ہو، پروردگار پھر تمہارا امتحان لے گا۔ اس آیت کریمہ سے سبق یہ ملا کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اللہ والے کے پاس جا کر اپنی مشکل کو پیش کرنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا دستور ہے اور قرآن مجید کا یہ حکم ہے، درس ہے۔ اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کا اللہ پاک نے عمل بیان فرمایا ہے۔ قوم کو جب کوئی تکلیف مصیبت آئی تو کس کے پاس آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، موسیٰ ہمیں یہ تکلیف پہنچی، ہمیں یہ فلاں مصیبت پہنچی، آپ اللہ سے دعا کریں یا اس کا حل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے ان کو مشکل کشا بنایا ہے۔ جب اللہ کے پیارے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں پھر اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ مشکلوں کو ایسے ہی ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب دعا کرتے تو پروردگار پھر ان کی مشکل کو حل فرما۔ لہٰذا آج بھی اگر کسی کو کوئی مصیبت درپیش آئے، کسی اللہ والے کے پاس جائے اور اس کے پاس جا کر حاجت پیش کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنے تو پروردگار ضرور اس کی مشکل کو دور فرمائے گا۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد جے دعا کرن اللہ کوڑوں
مشکل روے نہ کائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب دی حاضرین شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، دنیا آخرت دی ہر دینی عزت عطا فرما، فکر و عمل دی اصلاح عطا فرما، اعمال دے اندر خلوص عطا فرما۔ یا اللہ رب العزت جل وعلا دن دگنی رات چگنی اس مسجد نو ترقی عطا فرما، جو بھی اس مسجد نو آباد کر دینے آباد کرن والے انو آباد و شاد فرما۔ ہم سب نو آپس دے اندر پیار محبت الفت، آپس دے اندر اتفاق اتحاد عطا فرما۔ بروز محشر ہم سب نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دی شفاعت طیبہ نصیب فرما، بری موت تو پناہ عطا فرما، نزادی تکلیف تو محفوظ فرما، نزاد وقت دیدار مصطفیٰ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔